السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرار اسلامیات اور ایس ایس اسلامیات ٹیسٹ کے لیے بہت ہی اہم سوالات جو سابقہ پیپر سے لیے گئے ہیں، اور یہ 45 MCQs ہیں جو کہ سابقہ پیپر کا حصہ تھے، اس لیے ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری ہیں، آپ کوئی بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں، لہٰذا آئیے آج کے اس اہم ٹیسٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی مدت تک رہی؟ درست جواب ہے 9 سال۔ فتح بیت المقدس کس سنہ ہجری میں ہوا؟ 16 سنہ ہجری، حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ ہوا تھا۔ اذان کے آخری الفاظ کس صحابی نے خواب میں دیکھے تھے؟ عبداللہ بن زید نے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے کس سورت کی آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہرقل کے نام پہلا مراسلہ اپنے کس سفیر کے ہاتھوں بھیجا؟ دحیہ کلبی اس کا درست جواب ہے جی۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ لڑی گئی جنگ صفین۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جو لڑی گئی وہ جنگ جمل ہے، اور حضرت علی کی جو خوارج کے خلاف جنگ تھی اس کا نام تھا جنگ نہروان۔ طارق بن زیاد بنو امیہ کے جرنیل تھے، وہ کس نسل سے تعلق رکھتے تھے؟ بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے کس صورت میں کافروں سے برات کا اعلان کیا گیا؟ سورہ توبہ میں۔ الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی۔ کس یہودی قبیلے نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے بدعہدی کی؟ بنو قریظہ۔ اور قرآن پاک کے کس صورت میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا؟ سورہ الکاف کے اندر۔ پاکستان کی کس آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا؟ 1973 کے آئین میں۔ اور 1974 سن تھی جس میں ان کو کافر قرار دیا گیا، تو آئین جو ہے وہ 1973 کا تھا۔ امام رازی کی تفسیر کا نام مفاتیح الغیب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیت میں مذکور ذالک الکتاب کون سا اس میں اشارہ ہے؟ یہ مرکب اشاری ہے۔ حد قذف کب نازل ہوئی؟ 5 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ قذف، حد قذف سے مراد اگر کسی پہ الزام لگاتا ہے کوئی تو اس کی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ وہ 80 کوڑے ہے، اور یہ 5 ہجری کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب الزام لگا تھا تو واقع افق جس کو کہتے ہیں اس کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد وہی غیر مطلوب سے مراد حدیث قدسی ہے، اور وہی مطلوب سے مراد قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی چوتھی منزل کس صورت سے شروع ہوتی ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات کی تعداد 2210 ہے۔ قرآن کریم میں کل کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کے اندر کل 4 مساجد کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے افراد شریک تھے؟ درست جواب ہے 12۔ جو سزا حاکم میں وقت مقرر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تعزیر۔ اور خلافت عباسیہ کے آخری عمران کا نام؟ مستعصم باللہ۔ خلافت عباسیہ جھوٹی نبوت کا سب سے پہلا دعوے دار کون تھا؟ اسود انسی اس کا نام تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حروف جارہ کی تعداد 17 ہے۔ کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ اس کا نام حبل تھا۔ قریش کی کس شاخ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا؟ بنو تمیم۔ اور طالوت کا حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ سسر تھے جی۔ اور اس کے بعد اور قتل داؤد و جالوت۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ طالوت بادشاہ کو کس نے قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ 6 نبوی۔ اور اس کے بعد وہ حدیث جس میں سکہ راوی اوثق کی مخالفت کرے وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ شاذ کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ طالوت والے کو دیکھ لیجیے، میرے خیال میں یہ سسر کے بجائے شاید ان کے خالو تھے، بہرحال اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، کویسچن نمبر 32 ہے جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنے سال پر مشتمل ہے؟ 12 سال۔ 33 سوال نمبر 33 قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا؟ سورہ النساء، ٹھیک ہے جی۔ امام احمد بن حنبل کب پیدا ہوئے؟ 164 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد جی حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی اموی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ دمشق تھا جی۔ اور اگر یہی سوال اموی کے بجائے عباسی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بغداد تھا۔
سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ کون تھے جی؟ عبد المجید ثانی تھے۔ اصحاب کہف کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ بتائیے یہ حضرات کتنے عرصہ تک سوئے رہے؟ یہ 309 سال تک یہ حضرات جو ہے وہ سوئے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار کون تھے؟ تو درست جواب ہے جی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ساتھ سوار تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 40، کہ طواف کے وقت کعبہ کے ارد گرد ایک مرتبہ گھومنے کو کیا کہتے ہیں؟ شوط کہتے ہیں، ایک چکر کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ کتاب موطا میں کتنی حدیثیں شامل ہیں؟ 1720۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ اسحمہ بن سیر یا بصر ہے میرے خیال میں۔ اچھا نیکسٹ ہے جی حدیث جس میں ایک صحابی یا راوی کی مرویات جمع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جز کہتے ہیں؟ جز نہیں جی، خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خبر ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ ایک صحابی اگر ہو تو اس کو خبر اور خبر واحد اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عربی گرامر کے مطابق کلمہ کی اقسام 3 ہیں جی۔ اس کے بعد قرآن مجید میں 14 سجدے بتائے، امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں، اور 15واں جو سجدہ ہے وہ سورہ الحج کے اندر موجود ہے۔ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں احکام کس صورت میں؟ سورہ الاحزاب میں ہیں۔ اور حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ ایک ہی خطبہ ہوتا ہے۔ جد الانبیاء یہ کن کا لقب ہے؟ تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، انبیاء کے جد۔ روزہ کب فرض ہوا؟ تو درست جواب ہے جی 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کس صحابی کو فاتح ایران کہا جاتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی اگر سوالات آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل دی لائٹ آف ایجوکیشن پہ رہیں، اور اس کے اوپر ہم نے سابقہ جتنے بھی پیپرز ہیں پبلک سروس کمیشن کے، چاہے وہ خیبر پختونخوا یا پنجاب کے یا فیڈرل کے ہیں، تو ہم نے اپنے چینل کے اوپر وہ بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے اور یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔